بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عباسین شنواری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ایک انتہائی قابل شخصیت جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی علوم پر اچھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ آج میں ان سے کچھ ایسے سوالات پوچھوں گا جو ہر شخص کے زبان زد عام ہیں، مگر سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ سب سے پہلے عباسین بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر دعوت دی۔ میرا نام محمد سعد بن اعظم ہے اور میں جامعہ پشاور کے جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ جن علوم کا آپ نے ذکر کیا، ان پر کافی بڑی حد تک دسترس تو دور، میں تو ان کا ایک ادنیٰ سا طالب علم خود کو سمجھتا ہوں، اور جو ہے علم کا شغف اس واسطے رکھتا ہوں کہ علم کے حصول کی دعوت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سعد بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک خداداد پاکستان کو 76-77 سال ہو گئے۔ ہمارے عدالتی نظام میں اور ہمارے سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت انتہائی حد تک نمایاں ہیں۔ ہماری عدالتیں انصاف دینے سے کتراتی ہیں اور ہماری سیاست وہ بھی بدعنوانی اور عیاشی کی نظر ہوگی، اور خاص کر جو ہماری عوام ہے وہ بھی سیاسی اور شعوری طور پر متنفر ہو چکی ہے۔ پورا نظام ایک بگاڑ کا شکار ہے۔ حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی عباسین بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ اداروں کی مداخلت ایک بہت بڑا سبب ہے پاکستان کے ترقی نہ کرنے کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پالیسی کی تسلسل میں دخل پڑتا ہے۔ اور اگر ہم دیگر اقوام کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کریں، جیسے کہ سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا وغیرہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک واحد ایک پالیسی بنتی ہے، ملک کی ترقی کے لیے ایک لائحہ عمل قائم ہوتا ہے اور پھر طویل عرصے تک اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ چین بھی اسی کی ایک مثال ہے، جبکہ چین ہم سے بعد میں وجود میں آیا۔ پاکستان میں چونکہ وقتاً فوقتاً مارشل لاز آتے رہیں اور حکومتوں کا منسوخ ہوتے رہیں، جس کی وجہ سے ایک پالیسی قائم نہ رہ سکی۔ اگر آپ دیکھیں ماضی قریب کے اندر بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ پہلے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنی، انہوں نے ایک قومی لائحہ عمل قائم کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب یکسر عدم اعتماد کی مدد سے حکومت ختم کر دی گئی اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی، تو پی ڈی ایم نے جو اقدامات کیے وہ اس سے یکسر مختلف تھے۔ بطور سٹیزن آف پاکستان میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم نے جو اقدامات کیے ہیں؟ I think it was a tyrannical regime in the history of Pakistan. پی ڈی ایم کی جو 16 مہینوں کی قلیل المدت حکومت تھی وہ تو ختم ہوگی، لیکن جو تاریخ یہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ ان کے نسلوں کا پیچھا کرے گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جاتی ہوئی یہ حکومت اپنی غلطیوں کا مداوع کیے بغیر عوام سے معافی طلب کرے گی، اپنے لیے گئے ظالمانہ اقدامات پر شرمندگی کا اظہار کریں گے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا، اور یہ حکمران ہماری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلے۔ مگر قوم یہ یاد رکھے گی کہ جب لوگ آٹے کے قطاروں میں مر رہے تھے، جب والدین 2 وقت کی روزی کمانے کے لیے در بدر پھر رہے تھے، جب خواتین کچھ پیسوں کے عوض بے پردگی کے شکار ہو رہے تھے، جب معصوم بچے پڑھنے لکھنے کی عمر میں مزدوری کر رہے تھے، تو تب یہ ظالم اور عیاش حکمران عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے شاہی تقریبات بڑے زور و شور سے منا رہے تھے۔ مگر اس سے بھی زیادہ بدقسمتی والی بات ہے کہ آج بھی کچھ سیاسی نابالغ اور کچھ مفاد پرستوں کا ٹولہ اس قدر ذہنی غلامی کا شکار ہو گیا ہے کہ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد ان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی نہیں اتری، اور آج بھی کھل کر یہ دعویٰ کر رہے کہ اگر اس ملک کو کسی نے استحکام بخشا ہے تو وہ شریف خاندان اور اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو انتہائی کن ذہنی اور غلامانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان معاملات میں دخل دینے سے مجھے اکثر اپنے قریبی لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تمام تر معاملات سے خود کو دور رکھو، لیکن بطور انسان میں خود کو کیسے دور رکھ سکتا ہوں؟ میرا ضمیر مجھے ظالم کے خلاف خاموش رہنے ہی نہیں دیتا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، کب تک خاموش رہ سکتا ہوں؟ میں تو جو دیکھتا وہی بولتا ہوں، اور شاید یہی ایک بات ہے جو میرے نظریاتی مخالفین ہیں ان کو چبھتی ہے، لیکن میرا مقصد کبھی کسی کی ذات کو تکلیف دینا یا کسی نظری کے نفی کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد اور ہماری منزل ایک ہونی چاہیے، اور وہ ہے حق کے راستے پر استقلال کے ساتھ چلنا، اور یوں چلتے رہنا کہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو اور منزل پر پہنچنے کی تمنا بھی، اور یہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پرستوں کا ایک شعر ہے کہ ستا پر ازاز مار ازاد ربا کاڑی ہم نس پورے تڑلے شما خوچ بل خامار پا خزانو وینم آخر انسان یم سنگ غلے شما دلوی لوی قدرتون ربا یو تمنا داور دیشی کنا ستا دس کڑی ما خام نظار شم د چا د زړه لوګېلی دی شي که نه.
تو ناظرین اب تک کے لیے اتنی کافی، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔